آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات مکمل ہو گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ مزید پشاور سے ذاکر اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے پشاور میں میدان سجا۔ پارٹی کے رجسٹر ممبران پولنگ سٹیشن پہنچے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے رانو گڑی کے مقام پر پولنگ سنٹر قائم کیا گیا۔ کرسیاں خالی پڑی رہیں۔ پولنگ کے لیے آئے افراد بھی ادھر ادھر گھومتے رہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین، عمر ایوب خان مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ منیر احمد بلوچ بلوچستان، حلیم عادل شیخ سندھ، یاسمین راشد پنجاب اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے بلا مقابلہ صدور منتخب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا لوں گا۔ عدلیہ سے بھی وہ ریلیف نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا۔ الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں اور الیکشن کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن الیکشن آئے گا یہ جتنے مخالفین کر رہے ہیں ہم ڈیفیٹ کریں گے۔ یاد رکھنا ان سب کی ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے موقع پر پارٹی کے بڑے بڑے نام شوکت یوسفزئی، شہرام ترکئی، کامران بنگش، تیمور جگڑا سمیت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ تحریک انصاف کے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی۔ کارکنوں کو کاغذات نامزدگی کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ بلے کے نشان کے لیے مزید خطرات پڑیں گے۔ یہ پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کیسے؟ پاکستان کا آئین یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شہری جو پاکستان کا ہے وہ اپنی فری ول آزاد اس کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے، اور اس سیاسی جماعت کی جو سیاست ہے اور ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ وہ انفرنج ہوئے ہیں۔ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو پامال کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج نہیں، پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی۔ پہلے اجرتی سیاستدانوں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے، وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں، انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا۔ اب چند وکلا جو اندر جا کے جیل میں ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے ایسا لگتا ہے جس بے نامی پریس ٹاک یا بے نامی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اس الیکشن کو جو انٹرا پارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن سے جو ابھی جو یہ کوشش کی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطرے ہیں، خطرات بڑھیں گے۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے اسرائیل حماس کے درمیان مزید 5 دنوں کی جنگ بندی کا معاہدہ قریب تھا۔ نیتن یاہو نے اچانک اعلان کر دیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس نے یہی کام کیا۔ معاہدے کے تحت دونوں اطراف سے 50 خواتین اور بچوں کے تبادلے کی امید تھی۔ دوحہ میں قطری وزیر اعظم کی سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سامنے آئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے اچانک اعلان کر دیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جس کے باعث یہ نیتن یاہو کے اچانک اعلان کے باعث معاہدہ نہیں ہوا، اور وائٹ ہاؤس نے بھی یہی کام کیا۔ معاہدے کے تحت دونوں طرف سے 50 خواتین اور بچوں کا تبادلہ ہونا تھا۔ اسرائیل حماس کے درمیان مزید 5 دنوں کی جنگ بندی کا معاہدہ قریب تھا۔ دوحہ میں قطری وزیر اعظم کے سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ دوسری جانب عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر سے غزہ لہو لہان۔ صہیونی فوج نے غزہ میں بارود کی بارش کر دی۔ 2 روز میں 250 سے زائد فلسطینی شہید۔ 2 روز میں صہیونی فوج نے غزہ کے 400 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں مجموعی طور پر شہید ہونے والے افراد کی تعداد 15,300 سے تجاوز کر گئی۔
عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد صہیونی فوج نے ایک بار پھر سے غزہ پر بارود کی بارش شروع کر دی ہے۔ صہیونی فورسز کی رہائشی عمارتوں، پناہ گزین کیمپوں، سکولوں اور مساجد کے گرد بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 2 روز میں غزہ میں 400 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں متعدد رہائشی عمارتوں، خان یونس، جبالیہ کیمپ اور النصر ہاسپٹل کے اطراف میں بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق درجنوں فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے، جبکہ 7,000 کے قریب افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے بمباری سے رفح کراسنگ کے قریب غزہ شہر کو پانی پہنچانے والی مین واٹر سپلائی لائن بھی متاثر ہو گئی ہے، جس کے باعث غزہ میں پانی کی بھی شدید کمی ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد ہر طرف تباہی اور بربادی کے ڈیرے، غزہ کے شہری بموں کی گونج اور بارود کی بھو میں جینے پر مجبور۔ غزہ میں خوراک، پانی، ادویات اور بنیادی سہولیات ایک بار پھر سے ناپید ہونے لگی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں بڑے پیمانے پر عام شہری، عورتیں اور بچے اپنی جانیں کھو رہے ہیں۔ انسانی بحرانوں سے بچنے کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ حماس کے قبضے میں موجود یرغمالیوں کے اہل خانہ اور ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی عوام کا اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کے باہر مظاہرہ۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرے میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عارضی جنگ بندی کو بحال کیا جائے اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ نیتن یاہو کو حماس کے قبضے میں موجود اسرائیلی شہریوں کی جان کی کوئی فکر نہیں۔ خبر شامل کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خیرپور ٹامے والی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بہاولپور کور کی تربیتی جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہر قسم کی مشکلات کے باوجود پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انشاءاللہ قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ، بہاولپور کور کی تربیتی جنگی مشقوں کا مشاہدہ، سپہ سالار کو فیلڈ ایکسرسائز کی مختلف پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ۔ ISPR کے مطابق مشقوں کا مقصد آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے سمیت میدان جنگ کے دوران پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مختلف عناصر کے مربوط فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے آرمر، میکانائزڈ انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سمیت پاکستان ایئر فورس اور کمبیٹ ایوییشن کے تعاون سے فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مشق میں حصہ لینے والے فوجیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں اور افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا اور ہدایت کی کہ وہ ہر حال میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ ہم وطن کو درپیش چیلنجوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور قوم کی حمایت سے دشمن کے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاک فوج کی پوری توجہ مادر وطن کی سرحدوں کے خطرات کے خلاف دفاع پر مرکوز ہے اور انشاءاللہ قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دے گی۔ قبل ازیں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر بہاولپور نے استقبال کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں، ووٹ کی بے عزتی نہ کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح آئیں اور دربار میں حاضری لگوائیں، اس طرح ہوا بنتی ہے۔ انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹماٹروں کا سامنا ہے۔ کے دور میں اپنا نظریہ، اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا، اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے۔ وہ اس کا بہتری ہوگا، اس میں میرا بہتری ہوگا، اس میں ملک کا بہتری ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے، آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے، باقی سب تو گندے ہیں۔ اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، غلطی اس سب میں ہے۔ کسی نے اچھا کیا تو وہی انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے ملک کی سوچنا چاہیے، اپنے عوام کی سوچنا چاہیے۔ سندھ کے عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلے کرتے ہیں میں خود ان کو مانوں، لیکن اس وقت
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, किसी न किसी तरीके से कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात वो बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल सकते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 18वीं तरमीम अधूरी है, उससे पूरा करेंगे। सूबों को मिलने वाले इख्तियारात अब मजीद नीचे लेकर जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी की नज़र पंजाब में नून लीग के मुखालिफ वोट पर है। हम पर तनकीद से ही वो इन वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। अगर बिलावल भुट्टो समझते हैं तनकीद से वोट मिलते हैं तो पूरा जोर लगाएं। 18वीं तरमीम है, इसके बारे में दो टोक हम अल्फाज में कह चुके हैं कि ना कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है, ना कोई ऐसी तजवीज़ पे हम यकीन रखते हैं, बल्कि 18वीं तरमीम अधूरी है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी, और वो यूँ अधूरी है कि 18वीं तरमीम का मकसद इक़्तिदार को मरकज़ से डिवॉल्व करके अवाम तक ले जाना था। उसके पहले मरहले में मरकज़ से सूबों तक डेवोल्यूशन हुई, लेकिन सूबों से नीचे वो डेवोल्यूशन अभी अधूरी है। ये समझते हैं और हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को और उन इक़्तिदार को जो है वो पेश नज़र रखेगी। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमने 15 साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को पहचान लिया था, हमने इसके चेहरे से नकाब उतार दिया था। हम फ़ख्र करते हैं कि हमने इसके एजेंट को शिकस्त दी। अहले पंजाब से कहता हूँ पंजाब में तब्दीली लाओ। बहावलपुर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि गजा के मामले पर इस्लामी दुनिया मसलतों का शिकार है, हम सीना तान कर फ़लस्तीन के भाइयों के साथ खड़े हैं। आज हो रहा है, हमने 15 साल पहले इसको ताड़ लिया था। हमने 15 साल पहले बैनुल-अक़वामी यहूदी लॉबी के एजेंडे को ताड़ लिया था, उनके एजेंट को ताड़ लिया था। हमने इस साजिश को तख्त-बाम कर दिया था, तश्त-बाम किया था। हमने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उस इस्तिकामत का नतीजा है, आपकी उस मजबूत दीवार का नतीजा है, जब आपने इनका मुकाबला किया, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के एजेंडे को शिकस्त दी, बैनुल-अक़वामी यहूदी लॉबी के एजेंडे को शिकस्त दी, और पाकिस्तान में उनका एजेंट आज मकाफ़ात अमल के हवाले है, जेल में है, और हम फ़ख्र करते हैं कि हमने पाकिस्तान में इस फितने को शिकस्त दी। MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ऐसे हुक्मरान मिले जिन्होंने मुल्क को लूटा, करप्शन और ज़मीनों की बंदर बांट से अरबों रुपए हड़प कर गए। करप्शन करने वाले अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। कराची में जलसे से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि जालिमों और जाबरों का खात्मा दुनिया देखेगी। क्राइम से, कब्जों से, जमीनों को बेचकर, जमीनों को फरोख्त कर कर और उससे दुगना जमीर को अपना बेचकर इन्होंने कितने हजार, 22,000 नहीं, ये तो 80-90 हजार अरब इन्होंने इस 15 साल में आज की ये सिंध की हुक्मरान खानदान, हुक्मरान जमात, ये इसकी करप्शन की रकम, पैसे, ताकत और वसाइल एक सिक्योरिटी
डेमोक्रेसी रिग्ड बन चुका है कि ये इंतखाबात, ये लोग ज़मीर सब इस पैसे से खरीदना चाहते हैं। गुजरात ठेकों में मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज लाई और मोनसलाई समेत दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। नैब के मुताबिक दोनों बाप बेटा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस पाए गए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। परवेज इलाही समेत दीगर 14 मुलजिमान के खिलाफ दायर नैब रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। मोनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजिम परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। नैब रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही और मोनस इलाही ने गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत हासिल की गई। मुलजिमान ने मिलकर रिश्वत और किकबैक्स की में 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का मालियाती फायदा लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में वसूल की। मोनस इलाही का अकाउंटेंट किकबैक्स की रकम मोनस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में जमा कराता रहा। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान मोनस इलाही ने 10,61,000 यूरो अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा करवाए। उनके फैमिली अरकान ने 304 मिलियन रुपए से जायद रकम अपने अकाउंट्स में जमा कराई। नैब के मुताबिक मुलजिमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं, लिहाजा एहतसाब अदालत ट्रायल करके मुलजिमान को सजा दे।